اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پیارے بچوں، گزشتہ ٹاپک پہ ہم نے جو پریویس ٹاپک تھا اس پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آج کے لیکچر میں پریویس سٹوری کا باقاعدہ وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو ہم سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور سٹوری کے ذریعے ہم سیکھیں گے کہ حضرت امام بخاری کی عادات کیسی تھی، ان کا وصال کب ہوا اور کہاں پر ہوا، اور ہمیں ان کی زندگی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی جانب۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں نے کہا بابا جان مجھے بتائیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام بخاری کیوں کہا جاتا تھا؟ ان کا اصلی نام تو امام بخاری نہیں تھا، ان کا نام تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم تھا، تو ان کو امام بخاری کیوں کہا جانے لگا؟ تو بابا نے کہا کہ یہ بخارا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، جیسے ہمارے ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے نام ہیں، جیسے ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، ویسے ہی بخارا ایک شہر کا نام ہے۔ آپ اس شہر میں پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو بخاری آپ کے نام کے ساتھ لگنے لگ پڑا اور آپ کے نام کے ساتھ امام بخاری ہی فیمس ہو گیا اور آپ کو امام بخاری ہی کہا جانے لگا۔ اور جب مجھے اس سوال کا جواب ملا تو پھر میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا امام بخاری کی عادات کیسی تھی؟ تو بابا نے مجھے جواب دیا کہ ان کی ہیبٹس، ان کی عادتیں بہت زیادہ اچھی تھیں۔ وہ تجارت کا کام کرتے تھے اور ان کو ان کی جائیداد میں، ان کی میراث پہ بہت زیادہ دولت بھی ملی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے وہ اس دولت کے ساتھ بہت عیش کر سکتے تھے، عیش اور آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے تھے، آسائشوں سے زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ میں نے مزید پوچھا کہ بابا جان انہوں نے سادہ زندگی بسر کی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بابا نے مجھے بتایا کہ آپ رات کے وقت اپنے خادموں کو بھی زحمت نہیں دیتے تھے، یعنی اگر رات کے وقت آپ کو کوئی کام پڑتا تو آپ جس طرح بچے آج کل کے دور میں خادم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آپ کے گھر میں سرونٹس ہوتے ہیں، میڈز ہوتی ہیں، جو آپ کے گھر کے کام کرتے ہیں۔ تو آپ رات کے وقت آپ کو کوئی کام پڑتا تو آپ ان کو زحمت نہیں دیتے تھے کہ ان کی نیند خراب ہوگی، بلکہ وہ کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ رات کے وقت کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، خیرات کرتے تھے۔ پیارے بچوں، خیرات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو صدقہ کرنا، اللہ کے راہ میں غریب لوگوں کو دینا اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہے خوش اپنے آپ سے کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے ہم جب کوئی پیسے یا کوئی چیز کسی ایسے بچے کو، کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہو تو ہمیں اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ اور امام بخاری کی لائف سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ کثرت سے خیرات کرتے تھے، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ راتوں کو جاگ جاگ کر امام بخاری قیام کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی تھے، لیکن عام نفلی عبادات میں نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ نفلی روزے کیا ہوتا ہے بچوں؟ جو روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں وہ ہم پر فرض ہیں۔ وہ 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہوتے ہیں، یہ سب فرض ہوتے ہیں۔ مومن مسلمان مرد اور عورت بالغ ہو تو اس پہ روزے فرض کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ، تو وہ روزے نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ اور آپ نماز تراویح بھی ادا کیا کرتے تھے۔ رمضان کی رات میں نماز عشاء کے بعد نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کی کل 20 رکعتیں آپ ادا کرتے تھے اور ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور تقویٰ اور پرہیزگاری میں امام بخاری کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔
میں نے اپنے بابا جان سے یہ سنا تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی پیارے بچوں، جب میں نے دیکھا کہ امام بخاری کی لائف سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے کیا کچھ سیکھا؟ ہمیں اپنے گھر کے جو نوکر ہیں، جو ہمارے کام کرتے ہیں، ان کی کس قدر رسپیکٹ کرنی ہے، ان کے ادب کا خیال رکھنا ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی اور بلا وجہ انہیں زحمت نہیں دینی۔ جو کام ہم خود سے کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے کریں اور ان کو تکلیف نہ دیں۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو پیسے بھی دینے چاہیے، یا جس چیز کی ضرورت انہیں ہے اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ ہیلپ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بابا جان سے سوال کیا کہ ان کی زندگی کے بارے میں تو ہم نے بہت سیکھا، انہوں نے اپنی تمام کی تمام زندگی میں ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت زیادہ ہی عزت عطا کی، بہت زیادہ عظمت عطا کی۔ تو آپ کو پتہ ہے امام بخاری نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ اتنے مشہور ہیں اور اتنی اللہ نے آپ کو عزت عطا کی؟ پیارے بچوں، امام بخاری کو کل 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ آپ نے ان میں سے منتخب احادیث کو لکھا، اور امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور پھر 2 رکعت نوافل ادا کرتے اور پھر استخارہ کرتے۔ پیارے بچوں، استخارہ مطلب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے، اور پھر کسی حدیث پر جب بہت زیادہ دل جمتا، جب بہت دل کہتا کہ یہ حدیث درست ہے، تو اس کو درج کرتے۔ سبحان اللہ! حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے بیان کی، یا وہ عمل جو آپ نے کیا، یا وہ عمل جو آپ کے سامنے کیا گیا لیکن آپ نے اس کے کرنے سے منع نہیں کیا، ان تمام باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے لفظی معنی کیا ہے؟ بات۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی گئی ہو۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کو تقریباً 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ اور یہ کس طرح یاد کی؟ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مضبوط میموری عطا کی تھی۔ اور پیارے بچوں، پھر آپ کا حضرت امام بخاری کا وصال کیسے ہوا، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو پھر میں نے اپنے بابا جان سے سوال کیا کہ بابا جان، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کس طرح سے ہوا؟ تو آپ امام بخاری ایک کامیاب انسان تھے اور کامیاب مسلمان تھے۔ بابا جان نے مجھے کہا کہ ان کی کامیابیوں سے کچھ لوگ حسد بھی کیا کرتے تھے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے دل میں یہ تصور کرنا کہ ہائے، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، ہائے یہ چیز اس کو کس طرح سے مل گئی، یہ تو اس کا حقدار بھی نہیں تھا۔ اس طرح کرنے والے کی عادت اللہ کو بہت ناپسند ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اچھے بچوں نے یہ لیسن سیکھنا ہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اور جنت میں کس طرح جانا ہے؟ ہم نے حسد نہیں کرنا۔ کسی کو کوئی چیز ملی ہے تو ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ یہ چیز اس کے لیے مبارک کرے اور ہمیں بھی یہ نعمت عطا کرے، کیونکہ اگر ہم حسد کریں گے تو اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو امام بخاری سے لوگ حسد بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو بہت تنگ کرتے تھے، اور بالآخر یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور امام بخاری کو اپنا پیارا شہر بخارا چھوڑنا پڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو وہ اپنا شہر چھوڑ کے چلے گئے تو کہاں گئے؟ میں نے اپنے بابا جان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ امام بخاری جب بخارا سے اپنے سٹی سے نکل گئے تو پھر کہاں تشریف لے گئے؟ تو بابا جان نے مجھے کہا، بیٹا امام بخاری بخارا سے نکل کر سمرقند کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 دن کم 62 سال تھی۔ 62 مطلب 62، ٹھیک ہے؟ اور سمرقند بھی ایک شہر کا نام ہے۔ آپ اپنا شہر چھوڑ کے اس شہر کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا راستے میں وصال ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی جس جگہ آپ کو دفن کیا گیا، آپ کے وصال کے بعد اس جگہ سے لوگوں کو فیض ملتا تھا۔ جس جگہ آپ کو دفن کیا گیا وہاں آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی، یعنی بہت پیاری خوشبو۔ لوگ دور دور سے آتے اور آپ کے مزار کی زیارت کرتے تھے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے دربار سے لوگوں کو کیسا فیض ملا۔ ایک دفعہ ایک سال سمرقند شہر میں بہت زبردست قحط پڑا، یعنی بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین پہ فصل نہیں اگتی تھی اور خوراک نہیں تیار ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے بار بار نماز استسقاء ادا کی، یعنی بارش مانگنے کے لیے 2 نوافل پڑھے، لیکن بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر کسی اللہ کے نیک بزرگ نے کہا کہ سمرقند میں جو ایک قاضی ہے جو فیصلے کرتا تھا، اس کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ تمام شہر والوں کو لے کر جائے اور امام بخاری کے مزار پر حاضر ہو، وہاں دعا مانگو تو امید ہے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تو قاضی شہر تمام لوگوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر حاضر ہوا۔ جب آپ کے مزار پر حاضر ہوا تو نہایت ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور رحمت کے لیے التجا مانگی، اور امام بخاری سے بھی درخواست کی کہ دعا قبول کرنے کی سفارش فرما دیجیے۔ بس پھر کیا تھا، ابھی سمرقند کے لوگ دعا کر ہی رہے تھے کہ آسمانوں کو بادلوں نے ڈھانپ لیا اور بارش شروع ہو گئی، جو کہ مسلسل 7 دن تک جاری رہی۔ سبحان اللہ! تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے دعا کروانا کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے، اور جس جگہ اللہ والے مدفن ہوتے ہیں اس جگہ جا کر دعا کرنا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ جس جگہ اللہ کے پیارے بندے مدفن ہوتے ہیں اس جگہ پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اور دعا جلدی قبول کی جاتی۔ تو پیارے بچوں، حضرت امام بخاری کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی زندگی سے جو سبق حاصل کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک اور اچھا بچہ بنا دے، اور اپنے والدین کی بات ماننے والا اور تمام کی تمام نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کی سٹوری ہوئی یہیں پر ختم، انشاءاللہ کل کو نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ مل کے میرے ساتھ پڑھیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔